نصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صدق اللہ العظیم وصدقہ المولانا کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ثبتنا بعد الموت لا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حالات حاضرہ کے مطابق میں نے سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہے 286 اس کی ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تاکہ ہم یہ فرق دیکھ سکیں جس نے ہماری تخلیق فرمائی، جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمائی، وہ ہماری نفس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتا کہ وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ اسی ہفتے کوئی ملازم اپنی شکایت لے کر مسجد میں رجوع ہوا اور یہ کہنے لگا کہ 12 دن کے کام کے باوجود میرا مالک مجھے میری اجرت سے منع فرما رہا ہے، میری اجرت دینے سے منع فرما رہا ہے۔ اسلام نے اس مزاج کو بدلنے کی کوشش کی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بر صغیر میں بڑے چودھری ہوتے ہیں یا جو گنڈے ہوتے ہیں، راؤڈی جسے کہتے ہیں، وہ کسی کی مجبوری سے اپنا کام کراتے ہیں یا پھر ان کو جو قرض دیا جاتا ہے اس کے دباؤ میں ان سے کام لیتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر آج کل جو معاملات ہیں امیگریشن کے، اس شکایت سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھی کسی کی مجبوری، چاہے اس کا اسٹیٹس ہو، چاہے اس کی اور کوئی مجبوری ہو، اس مجبوریوں کو دیکھ کر وہ استفادہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دی جائے۔ اگرچہ جن اشخاص کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، لیبر کوڈ یہ نہیں دیکھتا یہاں بھی کہ آپ لیگل ہے یا انلیگل ہے۔ آپ اپنی شکایت تو درج کر سکتے ہیں۔ ہم جس سوشل سیکیورٹی پہ کام کرتے ہیں یا ٹن نمبر پہ کام کرتے ہیں جس کے پاس سوشل سیکیورٹی نہ ہو،
یہ دو جو نمبریں ہوتے ہیں وہ کبھی کام کے لیے روکتے نہیں، نہ آپ کو ٹیکس بھرنے کے لیے روکتے ہیں۔ یہ دو نمبریں بھی آپ سے ٹیکس لیتے ہیں اور آپ کو کام کرنے دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بکریاں چراتے تھے، بڑا محنت کش کام کرتے تھے۔ ایک انصاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کی جو سختی محسوس کرتے ہیں تو آپ ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں۔ محبت میں، انکساری میں، اگرچہ ہاتھ چومنے کے مسئلے میں کچھ تنقیدیں سننے میں آتی ہیں، محبت ہے، ایک شخص سے محبت۔ ان کے اپنے کارناموں پہ، ان کی اپنی صلاحیتوں پہ اگرچہ کوئی خوشی میں کسی کے ہاتھ چومتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان ہاتھوں سے جو کمائی آپ نے کی ہے وہ دنیا کی بہترین کمائی ہے۔ اور مزدور کے جو حقائق ہیں، اور مزدوری کی اگرچہ ہم تاریخ اگرچہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں داؤد علیہ السلام جو بہترین لوہار تھے، ان کے ہاتھ بتاتے تھے کہ وہ کس قسم کے مزدور ہیں، جن کے ہاتھ اتنے سخت کہ لوہے کی مانند ان کے ہاتھ، اور وہ اپنے ہاتھوں کی بہترین کمائی کماتے تھے بادشاہ ہونے کے باوجود، وقت کے نبی، وقت کے بادشاہ، اور اپنی خود کمائی کماتے تھے۔ اگرچہ دیکھا جائے نوح علیہ السلام جن کی تعریف میں قرآن کہتا ہے کہ اپنے وقت کے جو بہترین خاندان ہیں اس میں ایک نوح کا خاندان ہے۔ نوح کے خاندان سے مراد وہ ان کی اہلیہ، اولاد کو شامل نہیں کیا گیا، اولاد تو انکار فرما دی تھی اپنے والد کے حکم سے، حکم کے مطابق پابجائی نہیں کی تھی، اور وہ آندھی اور طوفان کے لپیٹ میں آ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نوح، ہم نے تمہارے لیے کچھ اچھے دوست یعنی صحابی پیدا کیے۔ نوح کی تعریف میں اللہ فرما رہا ہے ویسے خضر والے رسول ایک بہترین کارپینٹر مزدور تھے جو اپنی کشتی خود تیار کیے تھے۔ نہ جانے کشتی کہا جائے یا پانی کا جہاز کہا جائے، جو آج تک ہر مذاہب میں ان کی کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ آج جو دنیا میں لوگ، جانور، ہر چیز جو بچ گئے وہ اسی کشتی کے بچے ہوئے۔ اس کے باوجود کئی ایسے جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں جو اپنی ہاتھوں سے مزدوری کر کر اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس ماحول میں اگرچہ دیکھیں تو ہمارے جو معاشرے کے درمیان میں ہیں، پہلے میں بتاتا چلوں کہ میں خود اس دیوان کی زندگی میں رات دن اٹھتا بیٹھتا ہوں،
میں نے جو یہاں کا ماحول دیکھا ہے، تقریباً ماشاءاللہ میرے ایک دوست احباب کئی یہاں پہ ریسٹورنٹ کے اونر ہیں، میں ان لوگوں کو اپنے مزدوروں سے زائد کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جب ہم بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا دوست اٹھ کر ان مزدوروں کی برابری کے ساتھ صفائی کر رہا ہے، ایک تکلیف ہو جاتی ہے دیکھ کر، لیکن وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں کہ کام کرنے والے کو حقیر ثابت نہیں کر رہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ مساوی ہیں۔ اور اتفاق سے کوئی دعوت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو ایک صاحب جو صفائی کر رہے تھے، میں نے انہیں دیکھا کہ بڑے متشرع اور اسلامی لباس میں تھے، بڑی تکلیف محسوس ہوئی کہ ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ حالات ساتھ نہیں دیے، ورنہ مجھے تو وہ عمل کرنا تھا، اللہ مجھے معاف فرمائے، جی چاہ رہا تھا کہ ان سے وہ ہاتھ سامان دستیاب کر لوں اور ان کو بٹھا دوں اور میں ان کا کام انجام دے دوں۔ تو ہم کبھی محافل کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ جو ہم دعوت کر رہے ہیں شرعی اعتبار سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہم مساوی ہیں، کیا ہم برابر کے حقائق دے رہے ہیں۔ محفل غیر شرعی ہے، میں محفل کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، وہاں پہ غیر شرعی کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو شخص ایک شریعت کا لباس پہنا ہوا ہے اس کو وہاں پہ کام لیا جائے، کسی اور سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اس شریعت کے لباس کو اپنائے ہوتے ہیں، جیسے لباس التقویٰ اور چہرے پہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، یہ گفتگو تنقید نہیں، میں نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم کل کے دن اگرچہ کوئی ایسا عمل کرو ان چیزوں میں احتیاط برتا ہو۔ تو جو ہمارے پاس شکایت آئی ہے ایک مومن کی کہ اس کے مالک نے ان کی کمائی کو دینے سے انکار کیا ہے اور اس کے بدلے میں یہ ڈرایا ہے کہ میں تمہیں ڈیپورٹ کر دوں گا، میں تقریباً سمجھتا ہوں بر صغیر سے جو لوگ آئے وہ یہاں کے ایک گزشتہ صدر جان ایف کینیڈی کی طرف سے آئے، یہاں پہ کوئی امیگریشن پہ نہیں آیا، یہاں پہ پروفیسر، ڈاکٹر یا پروفیشنل یا وزٹر ایسے ہی لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ امیگریشن حاصل کیا ہے۔ یہاں پہ کوئی ماں کی کوکھ سے امیگریشن لینے والا ہے تو یہاں کا پیدائشی شہری ہے، باقی سب ایسے ہی آئے ہیں 1962 سے۔ تو یہ بڑی ہی تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کو اور پھر ایک مومن کو، جو آپ اسی امت سے ہو جو اس امت سے امتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، آپ اس کو ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، تو آپ بھی اپنے گریبان میں ڈال کر جھانک کر دیکھ لو کہ آپ نے بھی کتنے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو، کتنے کاروبار چلا رہے ہو، کتنی ٹیکس بیٹنگ کر رہے ہو، کتنے غیر قانونی اشیاء بیچ رہے ہو، اور کتنے مزدوروں کو اس طرح سے اپنے غلام بنائے ہوئے ہو ان کی مجبوری سے۔
تو مجبوری سے کسی کو کام کروانا اور اس پر اس طرح سے عمل کرنا یہ ناقابل قبول ہے، یہ اسلام کی مزاج نہیں ہے۔ ہم نے ایسے بزرگ ہستیوں کا ہم نے واقعہ سنا ہے کہ وہ اپنی سواری لے جانے والے کو اپنی سواری میں بٹھائے اور خود سواری لے کر گئے، کہ اس کو ایک متشرع اور لباس التقوی میں پایا تھا مزدور کو۔ جلیل القدر جو ہمارے علماء حق گزرے ہیں، یہ انہوں نے اپنے خود سے عمل کر کے بتایا کہ اپنے غلام کو بھی مساوی حقائق دو، جو تم پہنتے ہو وہ پہنو اور جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ۔ جب ہم کوئی مزدور کو یا فقیر کو کوئی خیرات میں چیز دیتے ہیں جو باسی رکھی ہو، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس کے ساتھ کچھ تازہ بھی دے دو، کیونکہ تو جو تم دے رہے ہو وہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، تو اللہ کے نام پہ جب تم دیتے ہو تو بہتر سے بہتر دو۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم دے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں مساوی حقائق دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار یہاں پہ جو مصیبت زدہ مزدور ہیں، یا اللہ ان کی کمائی میں برکت دے، انہیں صحت و عافیت سے رکھ، یا پروردگار ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو لیگل مسائل ہیں، اس کو بھی جلد سے جلد حل فرما۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ سنت موقع